بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کے رسول نے جو مغرب کی طرف اشارہ کیا تھا اور مغرب کی اصطلاح استعمال کی تھی اس کی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ مغرب جو ہے یہ شروع تو ایک جغرافیائی طریقے سے ہوا کہ یہ مغربی یورپی ممالک جو تھے انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ تقریباً آج سے 500 سال پہلے اپنی ترقی کا سفر تیز کیا اور یہ دنیا میں سب سے ترقی یافتہ اقوام بن گئیں۔ علوم و فنون میں تمام علوم و فنون ادھر سے شروع ہوتے تھے، اس کے ساتھ ان کی سائنسی ترقی بھی ہوئی۔ سائنسی ترقی کے ساتھ انہوں نے جنگی میدان میں بھی ایجادات کیں، جنگی میدان میں بھی یہ سب سے ترقی یافتہ بنے۔ جنگی میدان میں ترقی یافتہ بنے تو انہوں نے باقی دنیا میں نوآبادیاتی نظام اور فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ جہاں جہاں پہ یہ جاتے تھے وہاں پہ جو ہے وہ وہاں کے وسائل کو بھی سمیٹتے تھے، وہاں کے لوگوں کو اپنے تابع کرتے تھے، اور ایک چیز جو یہ خاص طور پہ اپناتے تھے، وہاں کے لوگوں میں اپنا تہذیب و تمدن اور کلچر جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹیریٹوریل امپیریلزم کے ساتھ کلچرل امپیریلزم اینڈ کلچرل انویژن، یہ ان کا جو ہے وہ ایک طریقہ تھا جس کے لیے یہ وہاں کی ہسٹری کو بھی تھوڑا سا ڈسٹارٹ کرتے تھے، وہاں کے مشاہیر کی تذلیل کرتے تھے، ان قوموں میں احساس کمتری اجاگر کرتے تھے کہ آپ کے مشاہیر بڑے خراب تھے، ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی بات کو بڑی بنا کے تو وہ جو ہے وہ ان کی تذلیل کی جاتی تھی۔ قوموں میں احساس کمتری جب آپ اجاگر کر دیں تو ان قوموں میں جو ہے وہ ایک پرائیڈ اور ان قوموں میں ترقی کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ غلام قومیں بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ان کے نوآبادیاتی نظام تھے ان علاقوں میں آپ کو ذہنی غلامی کافی حد تک ملے گی۔ اس نوآبادیاتی نظام میں ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، پھر یہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد نوآبادیاتی نظام ختم ہونا بھی شروع ہو گیا اور تقریباً دوسری جنگ عظیم تک یہ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ علاقے رہ گئے تھے وہ 50s اینڈ 60s میں، وہاں سے بھی نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے دنیا پہ یہ نوآبادیاتی نظام والے غلبے کے بعد ایک نئے طریقے کا غلبہ جو ہے وہ وضع کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو اب 400-500 سال پہلے جب یہ ویسٹ کی ترقی کا سفر شروع ہوا جس کو رینائسنس کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہاں پہ کچھ اور تبدیلیاں بھی ساتھ ہوئیں۔ ایک تو وہاں پہ نظام حکومت کی تبدیلی، نظام حکومت جو ہے وہ وہاں پہ بادشاہی نظام سے جمہوری نظام کی طرف آ گیا۔ جمہوریت بھی انڈائریکٹ جمہوریت، جس میں نمائندے جو ہیں وہ عام کے منتخب وہ آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور ان کو درست سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اپنے فائدے بھی ہیں اور مضمرات بھی ہیں، وہ ہماری بحث کا فی الحال حصہ نہیں ہے۔ تیسری تبدیلی جو اسی عرصے میں وہاں پہ رونما ہوئی اسی دوران، وہ تھی وہاں پہ ایک مذہبی تحریک، پروٹیسٹنٹ تحریک۔ پروٹیسٹنٹ تحریک جو تھی یہ بنیادی طور پہ پوپ اور چرچ کے معاشرے پر بے جا غلبے کے خلاف شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نمایاں تبدیلی ہوئی وہ ان معاشروں میں یہودیوں اور عیسائیوں میں قربت شروع ہو گئی۔ اس کی بھی کافی ساری وجوہات ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں قربت کیوں شروع ہوئی، لیکن یہ قربت ہونے کی وجہ سے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی ازلی دشمنی تھی ہزاروں سال سے، وہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اب وہ دشمنی جب ختم ہونی شروع ہوئی تو یہودیوں کو عیسائی معاشروں میں کافی نفوذ مل گیا اور وہ ایک مراد یافتہ طبقہ بننا شروع ہو گئے۔ یہودی ایک بڑی ذہین لیکن اکثریت ان کی فتنہ پرور قوم ہے۔ وہ معاشروں میں جا کے جب سے ان کا ڈایاسپورا پھیلا تھا ان کے معاش پہ قبضہ کرتے تھے، وہاں پہ غلبہ حاصل کرتے تھے اور معاشروں کو تنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو تاریخ میں بہت دفعہ معاشروں سے مار مار کے نکالا گیا۔ ایک دو دفعہ نہیں، یہ 50-60 دفعہ ہوا، لیکن وہ بھی اپنے طریقوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اب جب ان کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی قربت بڑھنا شروع ہوئی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ یہودیوں نے عیسائیوں کو ساتھ ملا کے دنیا پہ ایک عالمگیر غلبے کا نظام وضع کیا، جس کا مقصد دنیا پر معاشی غلبہ اور دنیا پر تہذیب و تمدن کا غلبہ حاصل کرنا تھا۔ یہودی اس معاملے میں ان کے فکری اور معاشی سرپرست بن گئے۔ یہ جو بالادستی کا نظام تھا یہ جو ہے وہ مخروطی بالادستی کا نظام تھا، جو ایک مسلم بالادستی کا نظام سمجھا جاتا ہے، جس میں اوپر والی سطح کے تعداد کم ہو جاتی ہے
اور وسائل بڑھتے جاتے ہیں، جبکہ نیچے والی سطح میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور وسائل کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن سب کو حصہ ضرور ملتا ہے اس نظام کے اندر۔ یہ نظام بنیادی طور پہ فرعین مصر کے نظام سے وضع کیا گیا تھا۔ یہ مخروط ان کا سمبل بھی تھا، اور انہوں نے جو دنیا پہ بالادستی کا نظام وضع کیا تھا اپنی حکومت میں فرعین نے، وہ جو ہے وہ ایک اتنا طاقتور نظام تھا جس کی وجہ سے ان کی ہزاروں سال تک حکومت رہی قائم۔ تو یہ جو ہے تھا بالادستی کا نظام انہوں نے وضع کیا۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو ان کے سرپرست ملک امریکہ کے نظام میں یہ فرعین کے سمبل بھی نظر آئیں گے کافی حد تک۔ یہودی پہلے خود اس نظام کے ظلم کا شکار رہے تھے فرعین کے زمانے میں، لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اسی نظام کو کاپی کر کے دنیا پہ بالادستی کا نظام خود وضع کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسی فرعین کے نظام نے دنیا پہ دوبارہ آنا تھا، بالادستی کے نظام نے، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا فرعین اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس نظام کی رائج کرنے میں اور اس کو جاری رکھنے کے لیے کافی سارے انہوں نے جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی۔ حکومتوں کو تابع رکھنے کی الگ حکمت عملی تھی اور معاشروں کو تابع کرنے کی الگ حکمت عملی تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ویسٹ کی ٹرم ایک بڑی معروف ٹرم بن چکی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ ویسٹرنائزیشن ایک بڑا معروف جو ہے وہ پہلو تھا ویسٹ کا۔ یہ ایک جغرافیائی صرف آئیڈینٹی نہیں تھی رہی، بنیادی طور پہ یہ ایک تہذیب و تمدن بن چکا تھا جس میں مغربی یورپ، شمالی امریکہ اور کچھ مشرق کے ممالک بھی ویسٹ میں شامل سمجھے جاتے تھے، جن میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل تھے۔ یہ چونکہ بنیادی طور پہ دنیا سے ترقی یافتہ ممالک تھے، امیر ممالک بھی تھے، تو انہوں نے حکومتوں کو تابع رکھنے کے لیے ایک معاشی غلامی کا پہلو وضع کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے بھی ان کے معاون تھے۔ یہ جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو، جو ترقی کے خواہاں تھے، ان کو ترقی کے جعلی منصوبے دیتے تھے، حکومتوں کو کرپٹ کرتے تھے، کچھ پیسہ حکومتوں کو دیتے تھے، زیادہ پیسہ خود واپس لے کے آ جاتے تھے، تھوڑا سا پیسہ وہاں پہ لگتا تھا حکومتوں کو جو منصوبے دیتے تھے ان پہ، اور جو ہے وہ ان کا فائدہ بھی کوئی خاص نہیں تھا ہوتا، لیکن وہ جو تھے ممالک اور وہ قومیں معاشی غلامی میں چلی جاتی تھی، سودی قرضے ہوتے تھے، سخت شرائط ہوتی تھی، وہ ان کے تابع دار رہنے کے اور ان کی باتیں ماننے کے پابند ہوتے تھے۔ اس کو یہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پریشر کے لیے مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے تجارتی جو ہے وہ اپنی بالادستی بھی قائم کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی یہ ملکوں پہ غلبہ حاصل کرتے تھے۔ دوسرا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ممالک تھے۔ ہر ملک کو ان شعبوں کی ضرورت تھی، صنعتی ترقی کے لیے، طبی ترقی کے لیے، اس کے لیے وہ ان کے دستے نگر تھے، ان کی غلامی کرنے پہ مجبور تھے۔ تیسرا، انہوں نے جو ہے وہ ملکوں میں فسادات بھی کرواتے تھے۔ ان کے نوآبادیاتی نظام جہاں سے ختم ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ فساد کی وجہیں چھوڑی ہوئی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں جن میں ان کو جدید اسلحے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ سب سے طاقتور ملک تھے، ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، وہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر یہ چونکہ جنگی طور پہ مضبوط ممالک تھے، جو ملک کسی اور اس میں ان کی بات کو نہیں تھا مانتا، ان سارے چیزوں کے باوجود وہاں پہ یہ جو ہے وہ اپنا جنگی زور بھی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کی حکومتوں کو اپنے تابع رکھتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ معاشروں کو اور عوام کو تابع رکھنے کے لیے انہوں نے ایک الگ نظام بنایا ہوا تھا۔ یہ جو ہے یہ معاشروں کو تابع رکھنے کے لیے وہاں پہ اپنے لائف سٹائل کا اور اپنے کلچر کا بڑا پرچار کرتے تھے کہ یہ ویسٹ جو ہے یہ ترقی کی علامت ہے، اور یہ جو ویسٹرن نظام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو آنا ہوگا۔ اگر جس ملک نے بھی ترقی کرنی ہے، یہ انسانیت کو آزاد کرنے کا نظام ہے۔ انہوں نے اپنے معاشروں میں اخلاقی اور مذہبی قیود ختم کر دی تھیں، اخلاقی بے راہ روی کی اجازت دے دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے معاشرے بڑے رنگین بھی ہو گئے تھے۔ یہ جو ہے وہ دوسرے ترقی پذیر ممالک جن میں سے اکثریت ان کے جو ہے وہ نوآبادیاتی نظام کا حصہ بھی رہ چکے تھے، وہاں کے معاشروں میں یہ جو ہے وہ بااثر لوگ کریٹ بھی کرتے تھے، ان کو خریدتے بھی تھے، وہاں پہ اپنا ایک حلقہ اثر بناتے تھے، خاص طور پہ شہروں میں۔ اور اس حلقہ اثر کے ذریعے ایک تو یہ اپنے تہذیب و تمدن کی ترویج کرتے تھے معاشروں میں، اپنے طریقوں پر لے کے آتے تھے معاشروں کو آہستہ آہستہ،
اور دوسرا وہاں کی حکومتوں کو بھی دباؤ میں لاتے تھے جو حکومتیں ان کے حکم کی روگردانی کرتی تھیں. جیسے وہ جو ہے وہ ایران میں مصدق حکومت کا گرانا ان کا ایک خاص مثال ہے اس ان کے طریقے کی، کہ جس میں انہوں نے شہروں میں صرف ایک اپنا حلقہ اثر کریٹ کر کے ایک منتخب حکومت کو گرا دیا، کیونکہ وہ مغرب کے خلاف جو ہے وہ ان کی معاشی بالادستی کے خلاف تھوڑا سا اس نے بغاوت کی کوشش کی تھی. وہ آپ تاریخ کا حصہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ خود بھی اس کو مانتے ہیں. تو یہ مغرب کا جو مخروطی بالادستی کا نظام تھا، اس کی بنیادی طور پہ انہوں نے 4 تہیں وضع کی ہوئی تھیں. ویسے تو بہت ساری تہیں تھیں ہر تہہ کے اندر بھی. سب سے اوپر مخروط کا جو ہے وہ جو چوٹی تھی، اس کے اوپر یہودی لابی جو ان کی فکری اور معاشی سرپرست تھی، اور سارا بلاگ ان کے قبضے میں تھا، جو دنیا کی فکری اور معاشی ڈائریکشن متعین کرتے تھے اور دنیا پہ ایک معاشی بالادستی کا نظام لے کے آتے تھے اور فکری بالادستی کا نظام لاتے تھے. خود پس پردہ رہتے تھے، سامنے نہیں تھے آتے. دوسرے نمبر پہ غالب عیسائی ریاستیں جو مغرب کا استعارہ بنتی تھیں. امریکہ جن کا سرپرست بنا دوسری جنگ عظیم کے بعد، پہلے جو ہے وہ انگلینڈ تھا، اس کا امپیریلزم جو ہے وہ آہستہ آہستہ غروب ہوا، تو یہ امریکہ کا امپیریلزم سٹارٹ ہوا جو زیادہ کلچرل امپیریلزم تھا. یہ جو تھے ممالک، یہ دنیا کے فیس کے پہ تھے، غالب ممالک تھے، طاقتور ممالک تھے جو دنیا پہ غلبہ جو ہے وہ رکھتے تھے. باقی ممالک کو اپنے ماتحت رکھتے تھے، اور اس میں بھی ان کے حکومتی عناصر شامل تھے. عوام اس نظام میں شامل نہیں تھے، اور جو حکومتی عناصر تھے وہ زیادہ تر ان کی جو سیکرٹ سوسائٹیز تھیں ان سے منتخب ہو کے آتے تھے. تو یہ ایک پیچیدہ غلبے کا نظام تھا. تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ باقی ترقی پذیر ممالک کی حکومتیں تھیں جن کو یہ اپنے ماتحت رکھتے تھے، جو ہم نے مختلف عوامل کا ذکر کیا ہے ان کے تحت. چوتھے نمبر پہ عوام تھے. عوام کو انہوں نے ذہنی غلامی کا شکار بنا دیا تھا، ان کو مادہ پرستی اور عیش پرستی اور لائف سٹائل کا غلام بنا دیا تھا. ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی کی اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ مادی وسائل حاصل کریں اور اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں. تو یہ جو تھا ان کا مخروطی بالادستی کا نظام تھا جو انہوں نے وضع کیا تھا دنیا کے اوپر، جو بڑے کامیابی سے دنیا میں پھیل رہا تھا. اس نظام کے بنیادی طور پہ 2 اہداف تھے جب یہ وضع کیا گیا. ایک تو کمیونسٹ سسٹم جو ان کا جو ہے وہ معاشی طور پہ دشمن تھا، کیونکہ وہ وسائل کی یکساں تقسیم کا کہتا تھا، جبکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام تھا جو وسائل کا ارتکاز کرتا تھا اوپر والی لیئرز میں. دوسرا اسلام جو ان کا نظریاتی دشمن تھا. اسلام جو ہے وہ کردار سازی اور اخلاق کی تعلیمات کی ترویج کرتا تھا، خواہش پرستی سے منع کرتا تھا، مادہ پرستی سے منع کرتا تھا، چیزوں کو بیلنس کرنے کا کہتا تھا، اور جو ہے وہ زندگی کو ایک مقصد دیتا تھا، جبکہ یہ اس مقصد کی نفی کرتے تھے. یہ نظام جو تھا، یہ مخروطی نظام، یہ جو ہے یہ دنیا پہ رائج کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. لیکن یہ نظام جو ہے وہ دنیا جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مشرق مغرب کے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا، دنیا کے لوگ اس نظام کو خود اپنا رہے تھے. کیوں اپنا رہے تھے؟ کیونکہ یہ ممالک ترقی یافتہ بھی تھے، ان کا نظام جو تھا وہ بڑا پرکشش بھی تھا، پورا آسائش بھی تھا، ایجادات ہو رہی تھیں، ترقی ہو رہی تھی، گھریلو زندگی، انڈیویجول زندگی، شہری زندگی، اس میں بے شمار جو ہے وہ آسائشیں آ رہی تھیں. پھر یہ اپنے کلچر کی جو ہے وہ ترویج بھی بہت زیادہ کرتے تھے. یہ کلچر جو تھا اس میں صرف جو ہے وہ رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ لباس بھی شامل تھا، قوانین بھی شامل تھے. یہ جہاں جہاں پہ نوآبادیاتی نظام بناتے تھے اپنے قوانین کا بھی رائج کرتے تھے وہاں پہ، اور وہ ممالک انہی کے اوپر چلتے تھے. پھر انہوں نے چونکہ معاشروں میں اخلاقی اور مذہبی قیود ختم کر دی تھیں، خواہش پرستی کی ترویج کرتے تھے، تو ان کے معاشرے بڑے رنگین اور چمکدار تھے. تو اس وجہ سے ساری دنیا جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو رہی تھی. انہوں نے جو ہے وہ ان کی معاشی ترقی بھی ہو رہی تھی، ان کی صنعتی ترقی بھی ہو رہی تھی، ان کو افرادی قوت کی ضرورت بھی تھی.
یہ باقی ملکوں سے جو ہے وہ افرادی قوت منگواتے تھے، نقل مکانی کی اجازت دیتے تھے۔ وہ لوگ جب یہاں پہ آتے تھے ترقی پذیر معاشروں سے تو ان کی آنکھیں یہاں کی ترقی دیکھ کے خیرہ ہو جاتی تھیں۔ وہ واپس جب جاتے تھے تو یہاں کی بڑی دلکش تصویر کشی کرتے تھے اپنے معاشروں میں۔ پھر جو ابلاغ تھا وہ ان کے قبضے میں تھا، وہ پوری دنیا میں ان کے لائف سٹائل کی بڑی ترویج کرتا تھا۔ تو پوری دنیا میں ان کا جو لائف سٹائل اور ترقی تھی وہ پوری دنیا اس کو حسرت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ان کا حکومتی نظام بھی انہوں نے اچھا وضع کیا تھا جو زیادہ تر بدعنوانی سے پاک تھا۔ یہاں پہ ترقی کے مواقع بھی تھے، عوام کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ تو یہ معاشرے بڑے پرکشش معاشرے بن گئے تھے، اگرچہ یہ اخلاقیات سے عاری ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی کشش کی وجہ سے پوری دنیا ان کی طرف راغب ہوئی اور لوگ ان کے معاشروں میں جانے کے خواہاں ہو گئے، ان کی ترقی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اپنے معاشروں میں رہتے ہوئے ان کے طور طریقے انہوں نے اپنانے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک جو تھا یہ ان کا نظام جو تھا یہ دنیا پہ غلبے کا نظام، معاشی غلبے کا نظام، اور جو ہے یہ تہذیبی غلبے کا نظام، یہ بڑا دنیا میں مؤثر ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے کلچرل دنیا کے معاشروں میں غلبے کے لیے بڑے خوبصورت نعرے بھی ترتیب دیے تھے وہاں پہ اپنے حلقہ اثر کو بچانے کے لیے، جس میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس، فریڈم آف سپیچ اور ویمن لبریشن، یہ 3 نعرے ان کے بڑے مخصوص بن گئے تھے۔ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ان کے اپنے وہاں پہ مہروں کو اور اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو بچانے کے لیے، فریڈم آف سپیچ اپنے ابلاغ کا اور اپنے تہذیب و تمدن کے پرچار کرنے کے لیے، اس کی اجازت کے لیے کہ ہر چیز کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے اپنے معاشروں میں ایک خاص طبقہ یہودی لابی جو تھی ان کے خلاف بات تک کرنے پہ پابندی لگ چکی تھی، قوانین بن چکے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کی تاریخ جو وہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ آپ جو ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ اتنا ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، جبکہ تاریخ کی جو معزز ترین شخصیات تھیں ان کی توہین کی مکمل اجازت تھی، اور باقی لوگوں کے مذہبی جذبات کی مکمل جو ہے وہ ان کی دل آزاری کی اجازت دیتے تھے۔ یہ ان کا دوگلا پن تھا، اور ان کی جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ تھی۔ اور وومن لبریشن جو تھی یہ ان کا ایک خاص نعرہ تھا جو یہ لے کے جاتے تھے معاشروں میں، جو ہے وہ عورتوں کو خود نمائی اور فیشن کی طرف لگانے کے لیے اور مردوں سے لڑانے کے لیے، کیونکہ دین کہتا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پہ نگران ہے۔ وہ جو ہے اس کی چیز کی ہر دینی جو ہے وہ بنیادی جو قواعد تھے ان کی انہوں نے خلاف ورزی اور ان کی جو ہے وہ اپوزیشن کا انہوں نے ایجنڈا اپنایا ہوا تھا، اور انہوں نے شاید عورتوں کو اپنا آسان ہدف سمجھا اپنے ان چیزوں کی ترویج کے لیے، تو انہوں نے وومن لبریشن کا جو ہے وہ نعرہ بڑے زور و شور سے لگاتے تھے۔ اور جہاں پہ عورتیں اپنی ماڈیسٹی اور پردے کے آبزرو کرتی تھیں وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو عورتوں کو آزادی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہ ان کا وہاں پہ ٹریڈیشنل جو ہے وہ صدیوں سے پردہ آبزرو ہوتا آ رہا تھا۔ تو یہ بڑی چالاکی سے اپنے نعرے وضع کرتے تھے جو دنیا کو اپیل کرتے تھے، لیکن ان کے پیچھے شیطانی ایجنڈا ہوتا تھا۔ اب یہ وہ جو ہے وہ ویسٹرن نظام تھا جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مشرق مغرب کے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا اپنی روایات اور تہذیب و تمدن کو چھوڑ کے، اور یہ پوری طرح ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نظام کی ترویج کے بعد، اگرچہ اس کا جو ہے وہ انیشیل سفر جو ہے وہ 300-400 سال پہلے سے آہستہ آہستہ شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ ویسٹرن نظام جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا یہ کس قیامت کی علامت کی طرف اشارہ تھا، اس کی طرف ہم اگلی نشست میں جائیں گے انشاءاللہ۔